میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈفرینٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ, پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن, تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مجھے مفتی طارق مسعود دیوبندی کا ایک کلپ سنایا گیا جس کے اندر اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور قرآن پاک کے متعلق سنگین گستاخیاں کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کلپ کے اندر ایک سطحی سا انسان بنا کر پیش کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں یہ الزام دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کما حقہ قرآن کو صحیح انداز سے امت کے پاس نہیں پہنچایا اور قرآن پاک کو صحیح انداز کے ساتھ امت تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناکام رہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اس نے بے خبری کا الزام دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام قرآن پاک کے ساتھ کچھ کا کچھ کر جاتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی, اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیا ہے. اور پھر کاتبین وحی صحابہ کرام کے سلسلہ میں اس نے عدم اعتماد پیدا کیا ہے کہ وہ قابل اعتماد شخصیات نہیں تھی, وہ قرآن پاک کے اندر تغیر و تبدل کر جاتی تھی. اور پھر قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں کہ قرآن پاک جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس طرح محفوظ نہ رہا, صحابہ کرام نے جانے یا انجانے سے اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا ہے. پہلی بات جو اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ میں کہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی تھے. یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی تھے, لیکن امی کا معنی اس نے اس رنگ میں پیش کیا ہے. امی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تھی, اس کو اس نے توہین کے رنگ میں پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو اور نہ لکھا ہوا پڑھنا جانتا ہو.
اور پھر یہ معنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی اس نے چسپاں کی ہے، جبکہ امی جب کسی اور کے لیے استعمال ہو تو اس وقت امی کا معنی اور ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوگا اس وقت اس کا معنی اور ہوگا۔ ویسے امی یہ قاری کی ضد ہے، اور امی سے مراد کیا ہے؟ امی وہ ہوتا ہے جو لکھنا نہیں جانتا، نہ لکھا پڑھنا جانتا ہے، لیکن امی کا لفظ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا اس وقت اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی لکھا پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی اور ہے، جب اور افراد کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوگا تو اس وقت اس کا معنی اور ہے۔ امی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے اس سلسلہ میں مختلف توجیہات پیش فرمائی ہیں۔ ایک توجیہ یہ پیش فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ام القریٰ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ام القریٰ یعنی مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس علاقے کے ساتھ جس شخص کو نسبت ہوتی ہے اسی علاقے کے ساتھ اس کو منسوب کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم گولڑا شریف سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں گولڑوی کہتے ہیں، کوئی مکھڈ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو مکھڈی کہتے ہیں، کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو پنجابی کہتے ہیں، کوئی سندھ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو سندھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی، ام القریٰ کے اندر ہوئی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اور امی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ امی وہ ہوتا ہے جس کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی فرمایا ہے، انسانوں میں سے آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی انسان سے نہ آپ نے لکھنا سیکھا ہے نہ ہی پڑھنا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا آپ امی ہیں، انسانوں میں سے کسی انسان کے پاس نہ ہی آپ نے لکھنا سیکھا ہے اور نہ ہی پڑھنا سیکھا ہے۔ اور تیسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ امی ہیں، اصل کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا ہے، جس طرح کہ اس مولوی کے خود شیخ اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، پوری کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب آپ اصل کائنات ہیں تو اس اصل کائنات ہونے کی بنا پر آپ کو امی کہا جاتا ہے، بمعنی اصل ہے۔ اور چوتھی توجیہ یہ ہے کہ آپ کو امی کہا جاتا ہے، آپ امی ہیں یعنی عالم و ام الکتاب ہیں، ام الکتاب کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ لوح محفوظ پر جو جو نقش ہے اللہ تعالیٰ نے اس تمام کا علم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو امی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ لکھا پڑھنا جانتے تھے، بلکہ صحابہ کرام جب لکھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رہنمائی فرماتے تھے اور فرماتے تھے میرے صحابی با کو لمبا کر کے لکھ اور میم کو گول کر کے لکھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی ہیں کہ آپ کائنات میں سے کسی انسان کے بھی شاگرد نہیں ہیں۔ باقی اس مفتی کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کے سلسلہ میں کمزوریاں کی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اس طرح نازل ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تلاوت صحابہ کرام کے سامنے فرما دیتے، اور پھر صحابہ کرام لکھتے تھے۔ تو چونکہ سننے میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا، تو پھر وہ لکھنے کے اندر کمی کر جاتے تھے
اور وہ کہتا ہے کہ اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت کی، لیکن صحابہ کرام نے کچھ سمجھا اور پھر کچھ لکھ دیا۔ کہتا ہے اس کی مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن ایک مثال پیش کی ہے، کہتا ہے قرآن پاک میں ہے لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، کہتا ہے لَنَصْفَعًا، یہاں پر لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ اب نون ساکن ہونی چاہیے تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو تلاوت نون ساکن کے ساتھ کی ہے، لیکن صحابہ کرام نے سمجھا غلط ہے اور انہوں نے پھر الف کے ساتھ اس کو لکھ دیا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ خلاف قانون، گرامر کے اعتبار سے یہ بالکل مسٹیک ہے اور غلطی ہے، کوئی بھی اس کو درست نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر صحابہ کرام نے غلط لکھ دیا، آج تک وہ غلطی چلی آ رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قرآن پاک کے سلسلے میں مداخلت اور مسٹیکیں، تو چونکہ صحابہ کرام اس طرح لکھ دیتے تھے تو حضور کو تو چونکہ پتہ ہی نہیں تھا، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھا پڑھنا جانتے تھے، تو اس طرح صحابہ کرام نے قرآن پاک کے اندر مداخلت کر دی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اس سلسلہ میں بے خبر تھے تو حضور کو علم نہ ہوا، اس طرح قرآن پاک کے اندر مسٹیکیں موجود ہیں۔ اور کہتا ہے کہ لنصفان یہ خلاف قانون ہے، گرامر کے اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے، حالانکہ اس نے شاید گرامر ایک دن بھی نہ پڑھا ہو، اگر اس نے صرف کی کتابیں پڑھی ہوتی تو صرف کی پہلی کتاب مفتی ارشاد حسین رامپوری رحمہ اللہ کی ارشاد الصرف جو درسیات کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ ضابطہ موجود ہے کہ نون تاکید کو، نون تاکید خفیفہ کو حرف علت کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا روا ہے، زبر کی صورت میں اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں، اور ما قبل ضمہ کی صورت میں اس کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیں، اور ما قبل کسرہ کی صورت میں اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر کے اس طرح پڑھنا روا ہے۔ ادھر بن کو ادھر با اور ادھر بن کو ادھر بو اور ادھر بن کو ادھر بی کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہاں پر نون تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ خلاف قانون ہے، حالانکہ علم الصیغہ کے اندر جو آخر میں مشکل صیغے تحریر کیے گئے ہیں ان کے اندر یہ صیغہ موجود ہے، اور پھر وہاں پر تعلیل کی گئی ہے کہ لنصفعن کو نون کے ساتھ لکھنا بھی درست ہے اور تنوین کے ساتھ لکھنا بھی درست ہے، یعنی نون تاکید خفیفہ کو دونوں طرح سے لکھنا درست ہے، یعنی نون ساکن کر کے اور ما قبل زبر کر کے اس طرح لکھنا بھی درست ہے، اور تنوین کی صورت میں بھی لکھنا درست ہے۔ تو خیر اس مفتی کا قرآن پاک کے سلسلہ میں کہنا کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، لیکن سننے کے اعتبار سے ان کو ایسے محسوس ہوا تو صحابہ کرام نے غلط لکھ دیا، یہ قرآن پاک کے سلسلہ میں بہت بڑی جسارت ہے اور قرآن پاک سے اعتماد لوگوں کا ہٹانا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ میں یہ کہنا کہ وہ اتنے بے خبر تھے کہ صحابہ کرام حضور کے سامنے قرآن پاک غلط لکھ جاتے تھے لیکن حضور کو علم تک نہیں ہوتا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی سنگین گستاخی ہے۔ اس کو ان تمام گستاخیوں سے توبہ کرنی لازم ہے، لہذا مفتی مذکور کو ان گستاخیوں سے فی الفور توبہ کرنی چاہیے، اور اگر واقعتاً وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہے اور وہ جانتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام نے مسٹیکیں کی ہیں تو ہم انشاءاللہ الرحمن اس کے ان تمام شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ قرآن پاک کا رسم الخط یہ قیاسی نہیں ہے، قرآن پاک متواتر ہے اور اس کا رسم الخط متواتر ہے، یہ قیاسی نہیں ہے، اور کسی موقع پر اگر ایسے ہو جائے کہ صرف نحو کا معنی بدی بلاغت کا کوئی قانون اس پر فٹ نہیں آ رہا تو ہم یہ نہیں کہ قرآن پاک کے سلسلہ میں یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کو بگاڑ ڈالا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ضابطے چونکہ بعد میں بنائے گئے تو لہذا یہ شاذ ہیں، اس کمال کو پہنچ ہی نہیں سکے۔ ہمارے علماء کرام نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی صرف نحو کے معنی بدی بلاغت کے قوانین ہیں یہ کلام بلغاء کے تابع ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے تابع ہیں، قرآن پاک مطبوع ہے اور یہ تابع ہیں۔ جب کبھی کسی موقع پر یہ قوانین کچھ کہتے ہوں اور قرآن پاک میں کچھ ہو تو ان کو ناقص کہا جائے گا، قرآن پاک کو ناقص نہیں کہا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک پہلے تھا اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کر پھر انسانوں نے یہ قوانین بنایا ہے۔ تو انسانوں نے قرآن پاک کو سامنے رکھ کر قوانین بنایا ہے۔ اگر کسی موقع پر قانون فٹ نہیں آتا، قانون مطابقت نہیں کھاتا، تو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ بنانے والا، قانون بنانے والا انسان تھا، اس سے کمی رہ گئی ہے، شاذ کہا جائے گا، یعنی قانون بنانے والے سے کمی رہ گئی ہے۔ قرآن پاک کے سلسلہ میں یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن پاک کے سلسلہ میں صحابہ کرام نے ملاوٹ کر دی ہے یا رد و بدل کر دیا ہے، قانون تو کچھ تھا۔ یہ قانون قرآن کے تابع ہے، قرآن قانون کے تابع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔